حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ ختم نبوت پہ بات کرنے لگے تو انہوں نے انوکھی بات ہی کر دی، انوکھی بات۔ ایک شخص ان سے کہنے لگا چل کے دیکھو تو صحیح، ملے تو صحیح۔ آپ فرمانے لگے دفع کرو، جنہ اندر عشق ہے رچیا اونا نہیں پج جانا، پاویں سونے ملن ہزارہ اسا نہیں یار بٹونا۔ ہم نے دائیں بائیں دیکھنا ضرورت ہی نہیں، ہمارے رسول نے کوئی کمی چھوڑی نہیں۔ باقی آ رہے ہیں یہاں خیرات لینے، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے آخری نبی کی امت میں شامل کر لے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے پتہ بھی کرنے کی؟ اور سن لیں، یہ یاد رکھیں بات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور سامنے والے نے اسے یہی کہہ دیا نا کہ اگر تو نبی ہے تو معجزہ دکھا، تو یہ کہنے والا بھی کافر ہو گیا۔ اس لیے کسی نے تو دلیل مانگ لیا، یہ تو تھوڑا سا متفق ہوا ہے۔ تماشا دیکھنے کے لیے بھی اگر کہا نا کہ اگر تو نبی ہے تو دلیل لا، کوئی معجزہ، تو یہ لفظ کہنے والا بھی بولیے دائرہ اسلام سے کیوں مانگی تو نے دلیل؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیوں تو نے ایسا کہا؟ اتنا متفق کا عقیدہ ہے کہ تو مانگ، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ چل کچھ کر کے دکھا، یہ بھی تیرے لیے جائز ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں تو نے سوچ کیسے لیا؟ طریقت کے اندر تو غیر کی مداخلت قابل قبول، اللہ نے توحید کا ہر جگہ خیال رکھا، رسالت کی وحدانیت کا ہر جگہ خیال رکھا۔ اللہ ایک، قرآن ایک، اسلام، نبی ایک، باپ، استاد، کوئی کسی قسم کی مداخلت کی ضرورت؟ کیسے لوگ مداخلت کر لیتے؟ فٹافٹ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ، حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھا کرتے تھے، تدریس ہوتی تھی، خواجہ صاحب کو بٹھا کے درس تصوف، درس قرآن، درس حدیث دیتے تھے۔ یوں بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، پڑھایا جا رہا ہے، ایک بڑے نورانی چہرے والے خوبصورت بزرگ اندر آئے، بڑی تازگی، بڑا پیار، بڑی مٹھاس ان کے آنے میں۔ جب وہ آئے تو حضرت شمس العارفین اٹھ کے ملے، ماتھا چوما، پیار ہوا، 2-3 منٹ گفتگو ہوئی تو گفتگو میں بڑی نورانیت، بڑی خوبصورتی، بڑی رعنائی، بڑی ٹھنڈک ملی دونوں بزرگوں کی ملاقات سے۔ چند لمحوں کے بعد، تھوڑی دیر گفتگو کے بعد وہ بزرگ اٹھے باہر نکل گئے۔ حضرت شمس العارفین مریدوں پہ نظر ڈالی، فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ شاگردوں جانتے ہو کون تھا؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا خضر علیہ السلام تھے، مجھ سے ملنے آتے ہیں اکثر، اور ابھی گلی میں ہوں گے، کسی نے ملنا ہے تو مل لو۔ دوڑ کے گئے سارے لوگ ملاقات کرنے، بھاگے گئے، پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا مہر علی تم نے نہیں ملنا؟ کہنے لگے حضور نہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگے حضور میں اسے نہ ملوں جسے خضر بھی ملنے آتا ہے، اسے نہ ملوں جسے وہ ملنے آتا ہے، میں نے کیا کرنا ہے ان سے مل کے؟ آپ سے ملوں گا جن سے حضرت خضر بھی ملنے آتی ہیں، جنہ تنا وچ عشق ہے رچیا اونا نہیں پج جانا، پانے پاویں سونے ملن ہزارہ اسا نہیں یار بٹونا۔ ضرورت ہی نہیں، ایسے حسین محبوب کے بعد کسی اور جگہ نظر جمانے کی طبیعت ضرورت نہیں، توجہ نہیں، خیال نہیں۔ جس نے یہ پوچھ بھی لیا کہ تو بتا، کوئی معجزہ دکھا، وہ بھی دائرہ اسلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے خود فرمایا تھا 30 کے قریب لوگ ہوں گے جو دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں۔ فرمایا دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے جو دعویٰ کریں گے۔ ایک بندے نے تو حضور کی ظاہری حیات میں دعویٰ کر دیا، مسلمہ اس کا نام تھا، 150 سال کے قریب عمر پائی اس نے، اور بہت سارے اس کے ماننے والے اسی لیے ماننے لگے کہ عمر بڑی لمبی ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ، لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہے نا، ماننے کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ ایک اس سے کانا آدمی دعا کرانے آیا، ایک آنکھ سے کانا تھا، اس نے دعا کرائی تو دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا، دونوں آنکھوں سے۔ اللہ نے اسے سزا دی تو ایک ماننے والا کہنے لگا فٹافٹ مان جاؤ، ورنہ جو اس کی نہ مانے پورا اندھا ہو جاتا ہے۔ ماننے والوں کا اپنا انداز ہے نا۔ ایک لنگڑا آیا، ایک ٹانگ سے لنگڑا کے چلتا تھا، مسلمہ سے دعا کرانے آیا تو دوسری بھی ضائع ہو گئی، یہ اس کا حال تھا۔ پر ماننے والوں کا کیا کیا جائے؟ ماننے والے جس کو مرضی ماننے لگتے ہیں، نفسیاتی طور پر لوگ کمزور ہو جاتے ہیں۔ مسلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، کہنے لگا حضور کے زمانہ مبارکہ میں، اور کچھ حدیثیں ایسی بھی ملتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی حضور سے ملاقات بھی ہوئی، سامنے کچھ بول نہ سکا، جا کے خط لکھا، کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں آپ نبی، اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی۔
یا یہ معاہدہ کر لے کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے کا میں نبی، معاذ اللہ۔ اس نے یہ خط لکھا، نبی پاک نے جواب لکھا، فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں، تو کذاب ہے، تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ لوگ ایک اور بھی، میں ایک دن آرٹیکل پڑھ رہا تھا، کہنے لگے جی مرزے کے اب بڑے ماننے والے ہیں، اس کو کذاب نہیں کہنا چاہیے، ان کو دکھ ہوتا ہے، جو جھوٹ بولے اسے جھوٹا نہیں کہنا چاہیے۔ تو تھی بول دے کیوں نہیں؟ تو اڈا کی پروگرام ہے، کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ یہ ثواب ہوگا، اس لیے کہ جو نبوت کا دوچا دعویٰ کرے اس کو نبی پاک نے جھوٹا کہا ہے۔ حضور نے فرمایا تو کذاب ہے، کیا کہا ہے؟ تو انہیں ثواب ہوئے گا، آنکھو گے تھے، کیا کہا ہے؟ کذاب۔ تو اس کو کذاب کہنا نبی پاک کی کیا کی ہے نا، پھر جی وہ منن والے تکلیف ہوتی تو میں کہا پی ہوئے، وہ کذاب ہے، لہذا ہمیشہ کذاب ہی رہے گا۔ جب حضور نے کہا ہے جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ کیا ہے، تو لہذا کذاب ہی رہے گا۔ حضور نے لکھا کذاب، جب نبی پاک نے کذاب لکھا نا خط میں، کون لے کے جائے گا؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے گرد بندے بھی ہیں، اور اس کے گھر جانا ہے، مشکل مرحلہ ہے۔ ایک صحابی تھے چھابڑی فروش، سر کے اوپر رکھ کے نا ٹوکرا، تو مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے، 11-12 بچوں کے باپ تھے۔ کون جائے گا؟ اور جسمانی طور پہ بھی کمزور تھے، فٹافٹ اٹھے، کھجور کھا رہے تھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا، میں جاؤں گا۔ جب یہ لفظ کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے گرے صحابہ کے چہروں پر۔ ایک صحابی کہنے لگے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی تجھے جلدی ہے بولنے کی، کھا تو لے۔ کہنے لگے اگر میرے کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو، کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، جلدی ہے مجھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا، فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا، اس کے گھر جانا ہے۔ کہ محبوبہ فکر ہی نہ کرے، فکر نہ کرے۔ صحابہ کہتے ہیں اس طرح وہ نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے ہی بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا۔ حضور نے بھیجا ہے نا، نبی پاک نے بھیجا ہے نا، انداز ہی بدل گئے، طریقے ہی بدل گئے۔ مسلمہ کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا، وہ بتلاتا ہے کہ جب حضرت حبیب بن زید پہنچے نا تو نیزہ ہاتھ میں تھا، زور سے گاڑا جا کے اس کے دربار میں، زور سے گاڑ دیا زمین پہ۔ مسلمان نظر کون ہو؟ آپ فرمانے لگے تجھے چہرہ دیکھ کے نہیں پتا چلا میں رسول اللہ کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں ہم رسول والے ہیں، ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں نبی پاک والے، تجھے پتا نہیں چلا کون ہوں؟ کیسے آئے ہو؟ فرمایا یہ تیرے خط کا جواب لایا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ مسلمہ نے اس کو خط دیا، پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو لکھا تھا تو کذاب ہے۔ اب سب نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو چلو بات اور تھی، سن لیا سب نے، آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، جلال برسانے لگا۔ اب اور تو کچھ نہ ہوا، سامنے حضرت حبیب کھڑے تھے، اٹھا تلوار لے کے کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ مانے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے نبی پاک کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے، جسے حضور جھوٹا کہے وہ ہوتا ہی۔ فرمایا تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو تیرا جھوٹ دھل سکتا، تو ہے ہی جھوٹا، جسے حضور نے جھوٹا کہہ دیا وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ کہنے لگا پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے پہرے دار ہیں، میرے سپاہی ہیں، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر، سارے میرے ماننے والے۔ کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، کیا توانائی ہے۔ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ابھی چل نہیں پائے۔ میں جب رسول اللہ کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو چیز مجبور کرتی ہے، باندھ لیتی ہے، وہ نہیں جب میں نے دیکھی تو میں تیرے پہرے دار دیکھوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا ان کو نہیں دیکھا جن کو دیکھنا چاہیے تھا، تجھے دیکھوں؟ میں اکثر کہتا ہوں کٹ لگ جائے نا ہاتھ پہ تو نمازیں رہ جاتی ہیں، جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں، طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں، مشکل ہوتا ہے، تکلیف آئے تو سنبھلنا۔ یہاں ہلکا سا بچھو آ کے کاٹے تو شور ہو جائے گا، جمعے میں لوگ اٹھیں گے، اللہ مجمع بکھرے گا، وہ بچھو آ گیا، حالات بگڑ جائے، چھپکلی پیروں پہ گرے تو لوگ اٹھ دوڑتے ہیں۔
حضرت حبیب بن زید انصاری کھڑے تھے، انگلی نہیں، ہاتھ نہیں، کٹ نہیں لگا، مسلمہ اٹھا، اس نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا، فوارہ نکلا خون کا۔ او بھائی بچھو کاٹے تو سنبھلنا مشکل، ذرا تصور کرو، ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حبیب بن زید کھڑے ہیں، کہنے لگا اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک ساری دنیا آزما چکی ہے، ہمیں آزماتا ہے، ابھی بھی خیال پوچھتا ہے۔ فرمایا میرا خیال وہی ہے جو میرے رسول نے فرما دیا ہے، خیال وہی ہے جو نبی پاک نے کہہ دیا ہے۔ پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، ذرا سوچنا، غور کرنا، ٹانگ ٹوٹی نہیں، ہڈی نہیں ٹوٹی، ماس نہیں اکھڑا، ہاتھ کٹ کے گرا، دو ہاتھ گر گئے، زمین پہ گرے۔ حضرت حبیب کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو سویرے فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، ہمیں ڈراتا ہے جو سوتے وقت التجا کرتے اللہ بستر پہ موت نہ دینا، میدان میں دینا، تو ہمیں ڈرا رہا ہے، چل جو ہوتا ہے کر لے۔ اس نے خنجر رکھا، تلوار رکھی گردن پہ، فرمایا میں کاٹ دوں گا۔ فرمایا کاٹتا کیوں نہیں، کاٹتا کیوں نہیں؟ اور وہ روایت کرنے والے کہتے ہیں مسلمہ کے ہاتھ کامتے تھے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، جب نبی پاک کے غلام نکلے تو جھوٹا دعوے کرنے والے کانپ اٹھے، کانپ کھڑے ہوئے، کہتے اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ حضرت حبیب بن زید کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ بھی توانا تھے، قلم توڑ گئے میاں محمد بخش صاحب، فرمانے لگے وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ جب تلوار چلی، گردن کٹی، تو رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کا اجر میرے رسول نے بیان فرمایا، میرے نبی نے اجر بیان کیا، ڈگری جاری فرمائی، سند دی حضور نے، وہاں گردن کٹی، اور جہاں مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، سارے دروازے اللہ نے کھول۔ یہ سند جاری کی نبی پاک، ختم نبوت۔ مسلمان کا عقیدہ، حضرت ابو بکر صدیق نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پورا ایک دستہ تیار کیا۔ ابو جال کے بیٹے جناب سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سربراہی میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا۔ وہ لشکر گیا، اس لشکر میں حضرت وحشی تھے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو میدان احد میں شہید کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں دعا کرتا تھا اے اللہ بہترین مسلمان میرے ہاتھوں شہید ہوا ہے، اب میرے ہاتھوں کوئی بدترین کافر قتل کرا تاکہ میرا کفارہ ہو جائے۔ فرماتے جب میں گیا، جب میں نکلا میدان میں پہنچا تو مسلمہ میرے سامنے آ گیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ کہتے ہیں جب سامنے آیا تو میں نے اس کو مارا، تیر وہ گرا، اور جب گرا تو میں نے رکھا پھر اس کی گردن پہ پیر۔ میں نے کہا میرے رسول تو میدان بدر میں دعا کرے تو 5000 فرشتے آتے ہیں، تو ذرا پلٹ کے دیکھ بے ایمان تیرا حال کیا ہے۔ فرماتے ہیں میرے قدموں کے نیچے، میں نے کہا تو میرے نبی سے مقابلہ کرنے چلا تھا؟ میں رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں، نہ بدری ہوں، نہ اشرا مبشرہ میں سے ہوں، نہ میں خلفائے راشدین میں سے ہوں، پر ہوں رسول کا غلام، الصحابی کالنجوم میں شامل ہوں۔ فرماتے میں نے گردن کاٹی اور اللہ نے مجھے موقع دیا۔ حضرت امیر حمزہ اگر میرے ہاتھوں شہید ہوئے تھے تو نبی پاک کا بدترین دشمن بھی میرے ہاتھوں قتل ہوا۔ ختم نبوت کا تحفظ ہر دور میں ہر جگہ صحابہ کرتے رہے۔ ہم بچوں کو کچھ نہیں سکھا پا رہے، ہمارے بچے لابلد ہیں دینی تعلیمات سے، ہم یہ شعور دے کے بھیجتے ہی نہیں کہ بیٹا جو اس طرح کی ذرا بھی بات کرے اس کا ذکر کرنا بتانا، قادیانی، مرزائی، کسی جگہ یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، کسی جگہ کوئی اور روپ دھارتے ہیں۔ ایک ان کا گروپ اب لاہوری کہلاتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم اسے سارا کچھ مانتے ہیں پر نبی نہیں مانتے۔ ہم نے کہا تم بھی تو بے ایمان ہو نا، کافر کو تو مان رہے ہو نا، چاہے مجدد بھی مانو مفسر بھی مانو، مان تو ایک بے ایمان کو رہے ہو نا، کافر کو کافر ماننا ضروری ہے۔ اللہ نے کہا کل یا ایھا الکافرون، اللہ نے کافر کو کافر کہا ہے، تو کافر کو کافر ماننا یہ ضروریات دین کا حصہ ہے۔ تو لہذا اپنی اولادوں کو، نسلوں کو، آنے والے طبقات کو، بالخصوص کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور ان جگہوں پہ جو لوگ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں ان بچوں کو خاص کر کے سمجھائیں، ان پر خاص دھیان دیں، توجہ کریں
کہ وہ بچے ان چیزوں سے باز آئے، پرہیز کریں۔ میں نے کہا کہ ایک بہت بڑا طبقہ، اور پھر ایک اور بہت بڑی تکلیف کی بات یہ ہے، ہماری حکومتیں یہ خیال نہیں کرتی کہ کوئی بند باندھا جائے، کوئی ایسا صورت بنائی جائے، کوئی جو ہے وہ ایسی ترتیب لگائی جائے کہ جو لیکچرار آئے یا سرکاری عہدے پہ کوئی شخص آئے اس کی جان پھٹک کی جائے، وہ کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ کس نظریے کا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی ایسا اندازہ نہیں، اس لیے یہ مرتد، یہ کفار، یہ برے لوگ پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنی صفوں کے اندر ان لوگوں کو تلاش کریں۔ اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں، کفر سے جب بیزاری ہوتی ہے نا، ان لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط ہے، ہمارے ساتھ اظہار بیزاری ہے۔ ان لوگوں سے جو اظہار بیزاری کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو احساس ہو کہ ہم غلط ہیں، اور بہت سارے لوگ بس ایسے ہی ان کے پیچھے لگ گئے بلا وجہ، دیکھا دیکھی، دوستوں کی وجہ سے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنے برے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو ان برے اثرات سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے ختم نبوت